ان کے ہاں کے یہ جو بڑے بڑے مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، اب بھی ان اقوام میں، ان بر اعظموں میں چلے جائیے، افریقہ میں، آسٹریلیا وغیرہ کے اندر، تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ ان کا سارا دار و مدار ان مذہبی پیشواؤں کے اوپر ہوتا ہے، اپنے ہر معاملے میں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور مذہبی پیشوا کی اتھارٹی تو یہ ہوتی ہے، اگر وہ اپنی طرف سے کوئی بات کرے تو اس کا اتنا نہیں اثر ہوتا۔ ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ آسمان کی باتیں ہیں جو ہم معلوم کرتے ہیں اور وہ تمہیں بتاتے ہیں آ کر۔ بڑا روب اس سے پڑتا ہے اور اس کا اثر بھی بڑا ہوتا ہے جب کوئی کہے کہ میں آسمان کی باتیں کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ یہ جو ہمارے ہاں وہ تمام پرستیاں چلی آ رہی ہیں مسلسل اور متواتر، کیونکہ وہ قوم کہ جسے قرآن ملا تھا، جس کا دعویٰ تاریکیوں سے روشنی میں لانا تھا، ان ابتدائی انسانوں سے آگے بڑھ کر کہ جنہیں میں نے کہا ہے کہ افریقہ یا آسٹریلیا کے جنگلوں میں ہے، الناس کے اندر میں سمجھتا ہوں آج دنیا میں سب سے پیچھے علم کی دنیا میں مسلمانوں کی قوم ہے۔ یہ ساری دنیا میں آپ دیکھیے، سائنس کی روشنیاں ان کے ملکوں کے اندر ہے نہیں، مستعار لی ہوئی ہیں، دوسروں سے مانگ کے لی ہوئی ہیں، انہی کی بنائی ہوئی چیزیں آپ کے ہاں موجود ہیں۔ ایک جنریٹر ان کا بنایا ہوا نہ ہو تو ساری بجلیاں گل ہو جائیں آپ کے ہاں، اور جو ہیں بھی ان کے ہاں بھی تو آپ دیکھتے ہیں آج کل بھی وہ ہے، لوڈ شیڈنگ آ رہا ہے، تاریکیوں کی طرف جا رہے ہیں ہم سارے۔ تو ہمارے ہاں تو یہ چیزیں اب تک چلی آئے گی، یہ رمل، جفر، پیشین گوئیاں، فالے لینا، کفارے کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسی عہد کی چلی آ رہی ہے۔ آج بھی یہ چیزیں ان قبائل میں جن کو ہم جاہل قبائل کہتے ہیں، افریقہ کے، آسٹریلیا وغیرہ کے، ان کے اندر یہ چیزیں آج بھی ہیں۔ اور اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے، یعنی ایک دانشمند سمجھدار آپ کو کوئی مشورہ دیتا ہے تو وہ علم کی بنا پر، ذہن کی بنا پر، بصیرت کی بنا پر، شعور اور فکر کی بنا پر دیتا ہے، دلیل دیتا ہے۔ لیکن جب کوئی حضرت جی آپ کو کوئی مشورہ دیتے ہیں نا، وہ کسی دلیل و بصیرت کی بنا پہ نہیں دیتے، ان کا ایک لدنی علم ہوتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، کہ یہ کیا کہ ہم براہ راست اللہ میاں سے لیتے ہیں۔ یہ جتنے بھی اس قسم کے ہیں وہ آسمان کی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ جتنے اس قسم کے وہ آتے تھے قبائلی لوگ، ان کے ہاں کے جو بڑے بڑے مذہبی پیشوا تھے، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم جو تمہیں بتاتے ہیں یہ ہم آسمان کی خبریں لاتے ہیں۔ یہ چیزیں جہاں ان جنوں کا یا ان آبادیوں کا ذکر قرآن میں آتا ہے، 2-3 مقامات کے اوپر یہ چیز آئی ہے کہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم آسمان کی خبریں لاتے ہیں۔ اور پھر اگلی بات جو قرآن نے بتا دی ہے، کہی تو ہے ان کے الفاظ میں لیکن بڑی ہی علم پاش ہے، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اس سے پہلے آپ سوچ لیجئے سرزمین عرب، ان کی تاریکیاں، ان کی توہم پرستیاں، ان کی جہالتیں، اور نزول قرآن کے تھوڑے ہی عرصے بعد کی یہ ذکر ہو رہا ہے انہی کے اندر۔ وہ انہی کے ہاں کے مذہبی پیشوا جو اتنے دعوے کرتے تھے آسمان کی خبریں لانے سے، وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم اس سے پہلے تو آسمان پر جا کے خبریں لے آیا کرتے تھے، لیکن اب تو ہماری کیفیت یہ ہے کہ اگر کوئی ہم میں سے کوشش کرتا ہے وہاں جانے کی تو وہ آگ کے شعلے ایسے برستے ہیں کہ جرأت نہیں پڑتی آگے جانے کی۔ کیا بات ہے! یہ کون سی آگ تھی جس کے شعلے پڑتے تھے؟ یہ قرآن کے نور کی آگ تھی جس کے شعلے پڑتے تھے۔ وہ تو بھاگ اٹھے اور انہوں نے تو یہ چھوڑ دیا، لیکن نظر یہ آتا ہے کہ وہاں سے انہوں نے چھوڑا نہیں، ہماری طرف منتقل کر دیا سنا۔ وہ ساری چیزیں ہم اپنے ہاں مانتے ہیں، ہم حضرت صاحبوں کے علم کو مانتے ہیں، ان کے علم دنی کو مانتے ہیں، ان کی پیشین گوئیوں کو مانتے ہیں، اور جبر کو، رمل کو،
ہم تو فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے جو طوطا لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کے مطلب بھی مانتے ہیں کہ قسمت کا حال بتا رہا ہے۔ اب اس قوم کی جہالت کا کیا کہنا جو انسان کی قسمت طوطے سے سن رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان کی قسمتوں کے اوپر بھی خدا اسی قسم کا لوگ مسلط کر دیتا ہے۔ جہالت سے ہوتا یہی ہے۔ تو ان کے ہاں تو یہ ہے کہ وہ کہہ اٹھے کہ نہیں بھائی اب نہیں ہمارا گزارا، اب وہاں سے شعلے پڑتے ہیں آسمان سے، ہم اب نہیں جا سکتے وہاں۔ ابتدائی ہے قرآن کے نزول کی، تھوڑا ہی عرصہ تو ہے، حضور کی زندگی میں یہ بات وہ کہہ رہے ہیں نا، ابھی تو قرآن کی تکمیل بھی نہیں ہوئی ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی اب نہیں۔ تو گویا اس قدر نور پاشیاں تھیں قرآن کی بصیرت کی اور علم کی کہ اس کے زمانہ نزول کے دوران ہی وہ لوگ یہ پکار اٹھے کہ نہیں، وہ ہماری توہم پرستیاں تھیں جن میں ہم نے تمہیں الجھا رکھا تھا، اب وہ دور چلا گیا ہے۔ اب تو کوئی اگر ہماری طرح آسمان پہ جا کے کوئی سننے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں سے آگ کے شعلے پڑتے ہیں اس کو۔ یہ لوگ وہ لوگ کہہ اٹھے تھے، انہیں تو پڑھتے تھے قرآن کی آگ کے شعلے، ہمیں نہیں پڑھتے تھے۔ اس تمہیدی کلمات کے بعد ہوا یہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت ضروری تھا جو کچھ میں نے عرض کیا۔